الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. وہی اس کائنات کا خالق و مالک پروردگار اور حاکم ہے. اس کی ذات واحد رکھتا ہے, اس کی صفات فقودہ ہے. وہ کسی کی اولاد نہیں, وہ کسی کا باپ نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کو نیند نہیں, اس کو موت نہیں, اس کو فنا نہیں. وہ ہمیشہ باقی قائم و قیوم ہے, زندہ جاوید ہے. کائنات اسی نے بنائی, کائنات کے اوپر تصرفات اسی کو حاصل ہیں. درود سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گزشتہ جمعہ جہیز کے سلسلے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور اسی سلسلے میں نکاح سے متعلق چند اور باتیں آج عرض کی جائیں گی. اس سلسلے میں سورہ روم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں ایک اہم ضرورت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے ہی نفس سے, تمہاری ہی جنس سے, تمہارے زوج کو, تمہارے جوڑے کو پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, جس کے پاس جا کر تم سکون حاصل کرتے ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اس نے تمہارے درمیان میں مودت و رحمت پیدا فرمائی. اس سلسلے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. امید ہے کہ وہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے نفس سے جوڑا پیدا کیا. یہ بات سبھی کو معلوم اور مشہور ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور جنت میں داخل کیا تو آدم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کی پسلی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اور اسی طرح سے ہر انسان کا جوڑا اس کی اپنی پسلی سے پیدا کیا جاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پیڑھی پسلی کی طرح سے ہے, اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پسلی کی ہڈی میں لچک ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, نزاکت ہوتی ہے, یہ ساری خوبیاں بھی ایک عورت کے اندر ہوتی ہیں. اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف سے ہے کہ ہر انسان کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ذات سے بنایا ہے. ہر مرد کے لیے عورت اللہ تعالیٰ نے اس کی پشت سے پیدا کی. تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اور صرف انسانوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے جوڑے نہیں بنائے بلکہ قرآن مجید کی کئی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جوڑے پیدا کیے. انسانوں کی طرح جانوروں میں, درندوں میں, پرندوں میں, چونٹیوں میں, کیڑوں مکوڑوں میں, درختوں میں, ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے. یہ کائنات کا ایک نظام ہے اور اسی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلایا. اس میں انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے اس کے جوڑے کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, یہ تمہارا جوڑا ایسا ہے کہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرتے. یہاں رک کر ہم کو سوچنا چاہیے کہ رشتے جو قائم ہوتے ہیں
نکاح کے جو رشتے قائم ہوتے ہیں اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ آدمی کے عورت کے درمیان میں سکون قائم ہو جائے، جسمانی طور پر سکون ملے، ذہنی طور پر سکون ملے، روحانی طور پر سکون ملے، اور اس جوڑے کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے درمیان میں بھی سکون کا، محبت کا، پیار کا، الفت کا ایسا رشتہ قائم ہو جائے کہ ساری انسانی برادری ان رشتوں کے ذریعے سے ایک جنت کا نمونہ بن جائے۔ یہ نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ اس اہم ترین مقصد کو ہمیشہ ذہن کے رکھنا چاہیے، اور پیار و محبت اور الفت یہ نکاح کا سب سے اولین اور اہم ترین مقصد ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ مودت کو پیدا کر دیتے ہیں، رحمت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ مودت اور رحمت کا لفظ تو عام ہے، لیکن مودت ایک خاص عربی لفظ ہے جو ایسے سکون کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جس کو وہ سکون حاصل ہوتا ہے وہی اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ اس کا تصور کرنا، اس کا اظہار کرنا بہت مشکل کام ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ آدمی جائز رشتے کے بندھن میں بن جائے، نکاح کے ذریعے سے رشتہ قائم ہو۔ جوڑے کا جو مقصد ہے، جوڑے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نکاح کے ذریعے سے قائم ہونے والا جوڑا ہی جوڑا ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہم کو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام نے جہاں انسان کو بہت سارے ریسٹرکشنز لگائیں کہ وہ اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پوری نہ کرے، پردے کا اہتمام کرے، نظروں کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہیں پر اللہ نے کچھ آسانیاں بھی پیدا کر دی، اور ایسی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ جائز طریقے سے آدمی اپنی خواہش کو پورا کرے، اور ایسے جائز طریقے سے پورا کرنے ہی کے نتیجے میں مودت اور رحمت اس کے نصیب میں آتی ہے۔ اگر ناجائز طریقے سے انسان اپنی خواہش پوری کرے گا، زنا آنکھوں کے ذریعے اور اس کی آخری حد تک کے، تو اسلام نے تو اس کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر کی۔ اگر قوم لوط کا عمل کرے گا تو اس کی سزا موت ہے، پتھر مار کے ہلاک کیا جائے، دیوار پر چڑھ کے ہلاک کیا جائے، اوپر سے اس کو نیچے گرا دیا جائے، آگ میں اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ ایسی سخت ترین سزائیں صحابہ کرام نے اور ائمہ فقہا نے اس کے لیے تجویز کی ہیں۔ اور اگر کوئی عورت اور مرد کے درمیان میں زنا ہو جاتا ہے تو اسلام نے شادی شدہ عورت مرد کے لیے سنسار کی سزا مقرر کی ہے کہ آدھا جسم اس کا دفن کر دیا جائے، کمر تک گڑا کھود کے اس کو گاڑ دیا جائے، اور ایک مجمع عام اس کے اطراف جمع ہو جائے، اور سارا مجمع اس پر اتنے پتھر پھینکے کہ وہ پتھروں کے زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا، یہ اسلامی سزا ہے۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، عورت کو بھی مرد کو بھی، دونوں کو سزا دی جائے گی۔ یہ دنیاوی قانون کی طرح سے نہیں ہے کہ صرف مرد کو سزا دی جائے اور عورت کو بے گناہ ثابت کیا جائے، ایسا نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اسلام نے دونوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ یہ تو گناہ کی سزا ہے، لیکن فی الحال ہماری بات ہو رہی ہے نکاح کے سلسلے میں، اور جب نکاح کے ذریعے سے جوڑا بنتا ہے تو یہ جوڑا دراصل ایسا جوڑا ہوتا ہے جس کے درمیان میں سکون ہوتا ہے، موعظت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ آج کی یہ بے راہ روی والی دنیا نکاح کے رشتے کو چھوڑ دینا چاہتی ہے، اور آپس میں مردوں کے درمیان میں نکاح، عورتوں کے درمیان میں نکاح، یا بغیر نکاح کے زندگیاں گزارنا، ڈیٹنگ، میٹنگ، دس اینڈ دیٹ، کئی اس کے خوبصورت نام دے دیے گئے، اور اس طرح سے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اولاد ہو جائے تو اس کی کفالت حکومت اپنے ذمہ لے لیتی ہے، اور آدمی کا، خاندان کا، رشتوں کا سارا نظام ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ اس آیت میں اس نظام کی بھی تائید ہو رہی ہے کہ لیسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وجعلکم بینکم مودۃ ورحمۃ، اور تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت پیدا کرتے اللہ تعالیٰ۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو غور کرنا چاہتے ہیں، فکر کرنا چاہتے ہیں، جو تھنکرس ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، عقل سے وزڈم سے جو لوگ کام لینا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اس کے اندر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ یہ نکاح کا ایک مقصد اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، اور دیگر مقاصد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل شباب، اے نوجوانوں، نکاح کرو، اور اس کے ذریعے سے تمہارے نگاہوں کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ ایک مقصد بھی اس کا بیان کیا گیا۔ تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے کثرت سے روزے رکھا ہے۔ اس طرح سے پوری زندگی کی گاڑی کا بریک، ایکسیلیٹر، کلچ، سب کچھ آدمی کے قابو میں دے دیا گیا کہ نکاح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کس عمر میں کرنا ہے، کیسے لوگوں سے کرنا ہے، اگر کسی وجہ سے نکاح نہ کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو کس طرح سے قابو میں رکھنا ہے۔ اس طرح پورا کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے۔ یہ نکاح کے مقاصد اور اس کے احوال ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور دیگر مختلف آیات میں یہ بھی حدود قائم کیے ہیں کہ نکاح کس سے کرنا جائز ہے اور کس سے کرنا ناجائز، کون سی عورت اور مرد کے درمیان میں نکاح کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک لمبی فہرست ہے جو سورہ نساء میں 4 پارے کی آخری آیت میں ہم کو ملتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان عورتوں کو سے نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے جن سے ان کے باپوں نے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے یعنی تمہاری مائیں، ان سے ہرگز نکاح مت کرو۔ یہ تو انسان تصور کر نہیں سکتا، لیکن دور جاہلیت کے اندر جیسے پہلے کا دور جاہلیت تھا اور اب بھی دور جاہلیت سے جو قومیں گزر رہی ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں نو بار، کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتی، ان سب کو قید لگائی گئی کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ مِنَ النِّسَاءِ آبَاؤُكُم، تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان سے نکاح مت کرو، الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا، لیکن اب اس کے بعد روک لگا دی گئی۔ انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، اب اس کے اندر حکم میں جو شدت اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے اس کی طرف غور کیجیے کہ ایسا عمل بے حیائی ہے، آپس میں بغض و عداوت کی بنیاد ہے اور بہت بری راہ ہے۔ 3 الفاظ استعمال کیے گئے، انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، یہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، مقتن یہ بغض، عداوت اور دشمنی کا ذریعہ ہے، اور پھر یہ ساء سبیلا بہت بری راہ ہے، برا راستہ ہے، اس کو اختیار مت کرو۔ اس کے بعد ایک فہرست ہے لمبی، قریب آدھے پیج کی آیت ہے جس کے اندر نکاح ان عورتوں سے نہیں کیا جا سکتا اس کی قید لگائی گئی، ریسٹرکشنز بتائے گئے کہ حرمت علیکم تمہارے لیے حرام کی گئی، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی تمہاری بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، وبنات الاخت تمہاری بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، رضاعی مائیں، واخواتکم من الرضاعۃ اور وہ بہنیں جو تمہاری ماں کا دودھ پیے ہیں، یعنی رضائی ماں، رضائی بہن۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری ساسیں، تمہاری بیوی کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اور تمہاری بیویوں کی وہ اولادیں جو ان کے سابقہ شوہر سے ہو، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، ان سے نکاح کرنا حرام، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور 2 سگی بہنوں کو آپس میں جمع کرنا،
دو سگی بہنوں سے نکاح کرنا، الا ما قد سلف، اس سے پہلے اگر ایسا کوئی کام ہو چکا ہے، یعنی دور جاہلیت میں قرآن کے احکام نازل ہونے سے پہلے اگر ایسا کام ہو چکا ہے تو وہ ہو چکا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ یہ احکامات ہیں، اور اس کے بعد والمحصنات کے اندر اور مزید تفصیلات ہیں۔ ان ساری تفصیلات کے بارے میں ایک اہم بات آپ سب کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب نکاح ہوتا ہے اور قاضی صاحب لڑکے لڑکی اور گواہوں کی جو دستخطیں جن فارمز پہ لیتے ہیں اس کے اندر یہ ڈکلیریشنز ہوتے ہیں کہ یہ جو آپس میں عورت اور مرد کا نکاح ہونے جا رہا ہے ان میں یہ سارے رشتے نہیں ہیں، یعنی آپس میں ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، اور یہ خالہ نہیں ہے، یہ پھوپھی نہیں ہے، یہ بہن کی بچی نہیں ہے، یہ بھائی کی بچی نہیں ہے، یہ آپس میں رضائی بھائی بہن نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری لسٹ اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ڈکلیئر کر کے دونوں سائڈ سے دستخط لی جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ قاضی صاحب پڑھ کے سناتے، نہ ہم لوگ دستخط کرتے وقت یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ آپ کو اگر کبھی موقع ملے، آپ کا اپنا نکاح ہو رہا ہو، آپ کی اولادوں میں سے کسی کا نکاح ہو رہا ہو، یا کسی نکاح میں آپ گواہ بن کے جا رہے ہو، تو فارمز کو ایک مرتبہ قاضی صاحب کے ہاتھ میں سے لیجئے اور اس میں پڑھ کر دیکھیے کیا لکھا ہوا۔ یہ ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ اس میں درج ہوتی ہیں، اور اس میں ڈکلیریشن ہوتا ہے کہ یہ نکاح جو رشتہ ہو رہا ہے اس میں یہ رشتے نہیں ہیں، اور ہم آپس میں جائز رشتے کے طریقے سے نکاح کر رہے ہیں۔ مگر بہت سارے لوگوں کو یہ حقائق نہیں معلوم، پڑھ کے بھی نہیں دیکھتے، جیسے بینک کے سائن بلائنڈلی سائن کر دیتے ہیں۔ بینک کے فارم جو ہوتے ہیں قرضہ لینا ہے، اس پہ ایسے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ آپ کو بائنڈ کر دیتا ہو، کہیں سے بھی بینک والے کا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ مجھ کے سائن کر دیتے ہیں، ہر ایک کی نظر صرف آنے والے پیسے پہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی نکاح کے موقع پر لوگوں کی نظر مختلف چیزوں پر ہوتی ہے، حقائق کی طرف نہیں ہوتی۔ اس طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب طے ہو جاتی ہیں اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تم کو پسند ہیں اس میں سے دو دو، تین تین، چار چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ سورہ نساء کی 2 نمبر کی آیت ہے، اس میں 4 تک کی بیویوں کو رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تم کو اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ تم چاروں کے درمیان میں عدل نہیں کر سکتے، اعتدال اور عدل کو قائم نہیں کر سکتے، تو پھر فواحدہ، پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو۔ اور پھر اسی سورہ نساء کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے تو صاف اور واضح کر دیا کہ یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ چاروں کے درمیان میں انصاف کر سکے۔ یہاں پر جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تم ہرگز چاروں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم استطاعت ہی نہیں رکھتے اس بات کی کہ أَن تَعْدِلُوا، دونوں چاروں کے درمیان میں عدل قائم کرو۔ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور تمہارے اندر یہ بات ضرور ہے کہ تم ضرور بضرور چاروں میں سے ایک کے ہو کر رہ جاؤ گے اور باقی کو معلق چھوڑو، انصاف نہیں کر پاؤ۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں علماء نے مشورہ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جواز قائم کر دیا ہے، مشورہ یہ دیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی عدل کے قائم نہ کرنے کی ڈر کی وجہ سے ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کبھی صرف باتیں کرتے رہتے ہیں اور کبھی عملی جامہ پہنا دیتے ہیں، نہیں بھائی 4 کی اجازت سے چلو 2 کریں گے، 3 کریں گے، 4 کریں گے، کر تو لیتے ہیں، لیکن کیا نبھانا آسان ہے؟ اگر نبھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اسلام نے تو اجازت دی ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی ایک سے زائد بیویوں کے درمیان میں انصاف قائم نہیں کر سکتا وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا دھڑ آدھا ہوگا، پورا جسم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے بیویوں کے درمیان میں انصاف قائم نہیں کیا۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہندوستان کے ماحول میں تو بہت کم لوگ ہیں جو اتنی ہمت کر پاتے ہیں، اس لیے اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نکاح کے لیے ان رشتوں کی شرائط کے ساتھ ساتھ کچھ اور شرائط بھی۔ ایک شرط ہے کہ
دو گواہوں کے سامنے ایجاب، قبول اور مہر. گواہ، ایجاب، قبول، مہر، یہ 4 شرائط نکاح کے قائم ہونے کے لیے. ایجاب کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کی طرف سے تجویز پیش کی جائے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، دوسری پارٹی کی طرف سے اس تجویز کو ایکسپٹ کیا جائے، قبول کیا جائے. اور آپ دیکھتے ہی ہیں کہ شادی کا جو پروسیس ہے، جا کر لڑکی کو ساری تفصیلات سنائی جاتی ہے کہ تمہارا نکاح فلاں اتنے فلاں سے اتنے مہر کے عوض میں کیا جا رہا ہے. لڑکی ہاں کہہ دیتی ہے یا خاموش رہتی ہے، دونوں صورتوں میں اس کے قبول کرنے، اس کو ایجاب کہتے ہیں. لڑکی سے جو پوچھا جاتا ہے وہ ایجاب. اور پھر آ کر یہاں خطبہ نکاح کے بعد لڑکے کو جو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی سے فلاں بنت فلاں سے اتنے مہر کے عوض تمہارا نکاح قبول کیا گیا ہے، کیا تم نے اس کو اپنی ذات اور نفس کے لیے قبول کیا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں قبول کیا. یہ ہے ایجاب اور قبول. اور یہ پورا کام دو گواہوں کے درمیان میں ہونا ضروری ہے. یہ دو گواہ لڑکی کی طرف سے ہوں گے. پھر چوتھی شرط ہے مہر. مہر کے سلسلے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم اپنے عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دیا کرو. اور احادیث کی روشنی میں فقہا نے یہ بات طے کی ہے کہ جب تک کہ مہر متعین نہ ہو، چاہے وہ معجل ہو یا مؤجل، مؤجل عین اور حمزہ کا فرق. سننے اور بولنے میں بعض مرتبہ لوگوں کو ایک جیسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن غور کرنا چاہیے. معجل عین سے کہا جا رہا ہے تو نقد ادا کیا جا رہا ہے، آن دی اسپاٹ پیمنٹ ہو رہا ہے، معجل ہے. اور مؤجل ہے، حمزہ سے ہے، تو یہ قرض ہے، آگے کبھی بھی انشاءاللہ زندگی میں دیا جائے گا. اور یہ پکا وعدہ، اس وعدے کے اندر نوشا کے دل میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایسا پکا وعدہ کر رہے ہیں جیسا کسی سے قرض لیا ہے اور دینا ضروری. یہ قرض کی طرح سے کہ جیسے ہی وہ اس لائق ہو جائیں گے وہ فوری مہر ادا کر دیں گے. اس نیت کے ساتھ انہوں نے اگر قبول کر لیا ہے تو نکاح ہو گئے. اور اگر کسی ذہن کے گوشے میں یہ بات ہے کہ بھائی اب شادی کرنا ہے، کچھ بھی مہر بن لو، لینا کس کو ہے دینا کس کو ہے، بعض لوگوں کے اندر یہ ذہن بھی پایا جاتا ہے، ارے بول میاں بول، لینا کس کو ہے دینا کس کو ہے، شادی اور تیری بول دے کچھ بھی قبول ہے. وہ نوشا کو سکھا دیتے ہیں، بوڑھے سکھا دیتے ہیں، عورتیں سکھا دیتے ہیں. اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ ایسی نیت ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ نکاح قائم نہیں ہوتا اور زندگی پوری زناکاری میں، اور اولاد جو ہوگی وہ حرام کی. مہر کا مسئلہ اتنا اہم ہے. ایک طرف مہر کا مسئلہ رکھیے اور دوسری طرف جہیز کا مسئلہ رکھیے. جہیز کا کوئی تصور قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. جس مسئلے کے اوپر گزشتہ بیان ہوا تھا، اور یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے جس کے اندر پورا سماج اس وقت گھرا ہوا ہے. نہ لینا دینا ہے، نہ رقم ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ ساز و سامان ہے، نہ گاڑی ہے، نہ وہ ایک لمبی فہرست ہے جو دولہے والوں کو دی جاتی ہے. اس کا کوئی تصور نہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو توازن قائم کیا ہے، عورت کی پرورش کی، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پر ڈالی گئی. قرآن مجید میں اس کی سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. قوام ہے، قوام کہتے ہیں حاکم کو، جس کا حکم چلے، جس کے انڈر میں، جس کے سبارڈینیشن میں عورت رہے. یہ حکم ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ جو مرد کو فوقیت دی گئی، قوام بنایا گیا، یہ اللہ کے فضل سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے بعض کو بعض پر عطا کیا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد اپنا مال عورت پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کو قوام بنائیں گے. اب فارمولا بالکل صاف ہے کہ جو پیسہ خرچ کرے گا وہ حاکم. اگر مرد پیسہ خرچ کرے گا تو وہ حاکم. عورت پیسہ خرچ کرے گی، سسرال والے خرچ کریں گے، عورت والے لڑکی والے خرچ کریں گے تو وہ حاکم.
اب جب پیسہ عورت نے خرچ کیا ہے، عورت والوں نے خرچ کیا ہے، تو زندگی بھر پھر عورت کی چلے گی۔ اب گھر کا سارا نظام عورت کے ہاتھ میں، پورا چارج عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے کہ پیسہ اس نے دے کر شوہر کو خریدا ہے، پیسہ عورت نے دے کر شوہر کو خریدا ہے، اس لیے ساری گاڑی زندگی کی عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کوئی ڈیسیژن لینا، کوئی چیز خریدنا، کوئی چیز پکانا کھانا، کوئی اہم مسئلہ حل کرنا، سب عورتوں کی ذمہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم ہرگز ترقی نہیں کر سکتی جس نے اپنے امور عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب یہ بات ہر آدمی اپنے اندر دیکھ سکتا ہے، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے، اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے پاس عورتوں کی کیوں چلتی ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے، عورت والوں نے، لڑکی والوں نے، لڑکی کے باپ نے، لڑکی کے بھائیوں نے، ماموں نے، چچاؤں نے پیسہ خرچ کیا ہے، اس لیے بات ان کی چلے گی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ ہے، گزشتہ بھی جب بات ہوئی تو یہ محسوس بھی ہوا، لوگوں نے بھی احساس دلایا کہ بات صرف ایک طرفہ ہوئی ہے کہ جہیز کا لینا دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس سے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ساری ذمہ داری لڑکوں کے اوپر، ظالم لڑکے والے ہیں اور لڑکے ظالم ہیں، انہوں نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف یہ سارے رسومات کی ذمہ داری لڑکی والوں پر بھی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ حسب کی وجہ سے، خاندان اونچا ہے، اچھا خاندان کی عورت ہے، اس سے نکاح کیا جائے، یا پھر اس کے مال کی وجہ سے، دولت مند خاتون ہے، اس سے نکاح کیا جائے، یا پھر اس کے حسن کی وجہ سے، جمال اور بیوٹی کی وجہ سے، بہت خوبصورت ہے، اس سے نکاح کیا جائے، یا پھر چوتھی وجہ یہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چاروں میں اے ابو ہریرہ تم دینداری کو اپناؤ اور دینداری کو اپنا کر کامیابی حاصل کرو۔ چاروں میں سے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے وہ لڑکی والے ہوں، دونوں پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی ہے جو دینداری کو رشتے کی بنیاد بنانا چاہتی ہے۔ اگر لڑکا دیندار ہے تو لڑکی والے دیندار لڑکوں کو دینے تیار نہیں، گاڑی ہے اس کو، جماعتوں میں جاتا انہیں شرٹ پینٹ نہیں پہنتا، انہیں فلمیں نہیں دیکھتا، پردہ کرو بولتا ہماری بچی کو، ہماری بچی کبھی پردہ ہی نہیں کرتی، لہذا اس کو نہیں دیتے، نقد رقم دے دیتے، ان کے پاس مہر فوری ادا کرتے تھے۔ بعض بوڑھیوں میں اتنا ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے، کسی کے بارے میں اگر سن لیا کہ انہیں مہر دے دیا، ان کو طلاق دے دیا تھا، مہر کا دے دینا طلاق دے دینے کے مماثل ہے بعض لوگوں کے پاس، ایسا خبرا کے بولتے مہر دے دیا کہ کب چھوڑ دیتا کی چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مہر تو عورت کا حق، مہر فوری دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ آدمی کو، اس لڑکے کو، اس دلہے کو نیک صالح اور اچھا امانت دار ایماندار سمجھنا چاہیے جو اپنے دلہن کو فوری مہر دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ الٹی سوچ ہے۔ اور یہ الٹی اور جاہلانہ سوچ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو دیندار لوگوں کو دینا نہیں چاہتے، دیندار گھرانہ ہے نہیں دیتے، دیندار لڑکا ہے نہیں دیتے، آزاد مزاج ہونا، پڑھا لکھا ہونا ٹھیک ہے، پیسے والا ہونا ٹھیک ہے، نوکری اچھی ہونا ٹھیک ہے، آمدنی کے ساتھ اوپر کی آمدنی ہونا، بزنس ہونا، کار میں بٹھا کے پھرنے والا ہونا۔ ایک صاحب اپنی بہن کا رشتہ دیکھ رہے تھے اور بہت سے رشتے آئے گئے، بس کبھی ادھر سے ریجیکٹ ہو رہا، کبھی ادھر سے ریجیکٹ ہو رہا، مہینے گزر رہے ہیں، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ایک رشتہ آیا، طے ہو گیا۔ بات چیت کے دوران میں لڑکی کے بھائی نے یہ پوچھا ہماری بہن کو پکانا بھی پڑے گا کیا؟ پکانا بھی پڑے گا کیا؟ ارے گھر کا پکوان تو ایک عام بات ہے، کوئی بھی کرنا ہے، اگر سسرال والوں کے لیے نہ پکائے تو خود اپنے شوہر اپنے بچوں کے لیے تو پکانا ہی پڑے گا۔ لیکن بعض گھرانوں میں ایسا بھی ذہن بن گیا ہے کہ لڑکی کو کام بولنا ہی نہیں، گھر میں ملازمہ ہونا، انہیں پکا کے دینا، کپڑے انہیں دھو کے دینا، اور انہوں خالی بیٹھیں گے، کھائیں گے، ٹی وی دیکھیں گے اور دوسرا کام نہیں کریں گے۔ پھر تفریحات ہونا، باہر آؤٹنگ کا ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ لوگ رشتے طے کرتے وقت بھی یہ بات سوچ رہے ہیں کہ کتنے وقت ہوٹل کو لے جا کے کھلاتا، کتنے وقت پکنک کو لے جاتا، چمن میں لے جاتا، بڑی بڑی ہوٹلوں کو لے جاتا، گھر میں کب تک جو ہے باہر سے پیکنگ آتی، کون سی ہوٹل کا کھانا کھاتے، یہ سارے معیارات بنا دیے گئے۔
اور دن بدن آپ دیکھیے کہ گھروں میں پکوان کرنے کا رواج آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. بڑے لوگوں کو چھوڑیے، مڈل کلاس لوور کلاس میں بھی گھروں میں کھانے کے بجائے لوگ ہوٹلوں میں کھانے کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ بھی سوسائٹی کا ایک بہت برا مزاج ہے جو بچ گیا. کبھی گھر میں مہمان آتے تھے تو گھر کی عورتیں خود سے پکوان کرتی تھی، ان کو بٹھاتی تھی اور گھر میں سودا منگا کے گھر میں پکا کے کھلاتی تھی. اب کچھ حالات ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں اور زیادہ تر شوق ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں، جاؤ وہاں سے یہ لا لو، یہاں سے وہ لا لو، پکا پکا باہر کا آ جانا، بیٹھ کے سب کھانا. یہ مزاج بنا. یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جہیز کا بھی مسئلہ ہے، بہت ساری برائیوں کے مسائل ہیں. اور پھر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، ہم کہیں نہیں دینا، ہم دے سکتے بھائی 4 لاکھ دے سکتے، 5 لاکھ دے سکتے، اچھا فرنیچر دے سکتے، ہم کو اللہ دیا، ہم اچھے سے اچھا جہیز دے کے اچھے لڑکے سے نکالیں گے، اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے. اب اشتہار میں دیتے ہیں معیاری شادی کی جائے. یہ معیاری شادی کا کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو معیاری شادی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی میں جتنا کم خرچ ہوگا وہ اتنی بابرکت نکاح ہوگا. کم خرچ والا نکاح بابرکت اللہ کے رسول کی نظر میں، اور ہماری نظر میں بہت بڑی دعوت، ہزاروں کا کھانا، کئی قسم کے اس کے اندر ڈنر میں آئٹم، اور بڑا شادی خانہ، بڑی پارکنگ، کاروں کا ہجوم، لوگوں کا ہجوم، ایک کے اوپر گر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور لوگ واہ واہ کرتے جا رہے ہیں، اور بے حساب خرچہ ہو رہا ہے. پھر بے حساب فرنیچر دیا گیا، گاڑیاں دی گئی، لوگ اسی کا چرچا کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا دیا بھائی، کیا کھلایا بھائی، کیا لوگوں سے کیا شادی کرا. اس کو ہم بڑا معیار سمجھتے ہیں اور اشتہار دیتے ہیں کہ معیاری شادی ہو. حاضرین کرام، یہ سارے مسائل ہیں. اور جس طرح سے لڑکے والے جہیز لینے میں گناہ گار ہیں، اسی طرح سے لڑکی والے بھی جہیز دے کر اپنی مرضی کا رشتہ، اللہ رسول کی مرضی کا نہیں، اپنی مرضی کا رشتہ کرنے کی جو تلاش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دے کر لوگوں کی عادت خراب کرتے ہیں، اس کو بھی علماء نے رشوت کے اندر شمار کیا کہ بے مانگے بھی لوگ بہت دے دیتے، اور جب بغیر مانگے کے مل رہا ہے تو لوگ منہ سے نہیں مانگتے، مگر کم ملا یا نہیں ملا تو پھر شکوے شکایت، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے اور وہاں بھی رشتے ٹوٹتے ہیں. ہم اتنا سمجھے تھے، اتنا اچھا گھر ہے آپ کا، اتنی جائیداد ہے، سب لوگوں کو اتنا دیے بولے آپ، پھر آپ یہ بچی کو کہیں تو نہیں دیے. اب سوال پیدا ہو، نہیں آپ نہیں بولے تھے نا، نہیں مانگتے بولے تھے، نہیں مانگے تو آپ کچھ بھی نہیں دیتے کیا؟ اٹھا کے بچی کو بھیج دیے ویسی گھر. یہ سارے یعنی کہ دل کے اندر ایک کھوٹ ہے، ایک چور ہے، اور اسی لالچ کے نظریے سے لوگ غریب گھروں کی بچی کی طرف جاتے نہیں. بولتے تو کہ ہیں کہ ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن انہی گھروں کو جاتے ہیں جہاں خوب ملنے کی توقع ہوتی ہے. اور لڑکی والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم کیوں ایسے ایسے لوگوں کو دینا، اور ہم بھی اپنے معیار کے آدمی کو دیں گے، اونچے آدمی کو دیں گے، جو کار میں پھرائے گا، پلین میں اڑائے گا، اس کو دیں گے. تو یہ دو طرف سے بھی لوگ ذمہ دار ہیں، اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ سبھی حضرات سماج سے واقف ہیں، مسائل سے واقف ہیں، لیکن جب تک کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے من کو دین کے مطابق نہیں کریں گے، خدا اور رسول کی اطاعت کے اندر نہیں لائیں گے، کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں. چاہے وہ شادی بیاہ کا ہو، جہیز کا ہو، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، روزمرہ کے کوئی بھی مسئلے کیوں نہ ہو، جب تک کہ اللہ کے دین کے اندر لوگ داخل نہیں ہو جائیں گے، اسلام کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. چاہے کتنی تقاریر ہو، کتنے بیان ہو، اور کتنی کتابیں لکھی جائیں، کتنے اصلاح معاشرہ کی تحریکیں اٹھے، کوئی کام کرنے والی نہیں جب تک کہ عملی طور پر ہم اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو. ظاہر میں اسلام اور پیچھے سے کچھ اور ہے، تو یہ دھوکہ انسان کا اللہ کے حضور میں چلنے والا نہیں ہے. یہ بہت سے مسائل ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. وقت تو بہت کم ہی ہوتا ہے، مسائل زیادہ ہوتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو اور